بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ۔ تاریخ کے مطابق حسب الحکم خداوندی سے دوسرے دن بنی اسرائیل نے فرعون کے پاس سے جو ضروریاتی لوازمات، سونے اور چاندی، کپڑے اور زیور جو ان کو درکار تھے، انہوں نے مانگا، اور فرعون نے خوش ہو کر ان کو حکم کیا کہ جو کچھ تم کو چاہیے وہ بخوشی ہماری سرکاری خزانے سے بے تکلف لے لو۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے شاہی خزانہ سے جا کر سونے اور چاندی، لال و جواہر کے زیورات اور جو کچھ ان کو مطلوب و مقصود تھا لے لیا، اور وزیر حامان اور دیگر قبطیوں کے گھر جا کر بھی کچھ ضرورت کے سامان لے لیے، اور قبطیوں نے بھی ان کو دینے میں کوئی تردد نہ کیا، کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل ان سب سے زیورات مانگ کر نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن میدان کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس لیے آج بھی سونے چاندی کی اسباب دینے میں ان پر کچھ گمان فرار کا نہ کیا اور بے تکلف دے دیا۔ بعض تواریخ کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شمار میں بنی اسرائیل 6 لاکھ مرد عاقل و بالغ تھے۔ سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔ خدا کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر ایک قبطی کے گھر میں ایک بڑا بیٹا مر گیا۔ وہ لوگ اپنے غم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے تمام لشکر کی مصر اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقدم لشکر کر کے قوم بنی اسرائیل کو جماعت بنا کر پیچھے روانہ کیا، اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام بھی روانہ ہو گئے اور دریائے نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے، اور وہ 9 محرم الحرام تھی۔ جب سحر ہوئی تو فرعون کو خبر ہوئی کہ حضرت موسیٰ اور تمام قوم بنی اسرائیل مل کر تمہارا مال و متاع اور سونا چاندی وغیرہ لے کر شب گزشتہ مصر سے نکل کر کہیں بھاگ گئے۔ یہ خبر تمام شہر میں اور اپنے تمام سپہ سالاروں کو بھیجی، اور نقارکوس رحلت کا مارا، چونکہ اس کی آواز بہت بلند تھی، اس لیے آواز سن کر تمام سپاہ و لشکر چاروں طرف سے شام کے وقت فرعون کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ اس وقت 100 امیر سردار لشکر پہنچ گئے تھے، اور ہر ایک سردار کے ہمراہ 100 مرد جنگی رہتے تھے، اور فرعون نے اپنے ہمراہ 7 لاکھ غلام سیاہ پوش لے کر اور خود بھی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر وزیر حامان کو مقدم لشکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور دریائے نیل کے کنارے بڑے میدان میں بنی اسرائیل کو دیکھا، چونکہ وہ لوگ 3 دن اسی میدان میں ٹھہرے رہے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم نے جب فرعون کی قوم کا حشمت و دبدبہ دیکھا تو وہ خوف سے کہنے لگے کہ شاید اب ہم کو فرعون اور اس کی قوم پکڑ لے گی، اور اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ فرعون کے فوج بہت ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو اے میرے ساتھیو، رب میرا میرے ساتھ ہے، وہی مجھ کو راہ بتائے گا، اور وہ مجھ کو اور میری قوم کو بچائے گا انشاءاللہ، اور فرعون سے ہم کو کچھ ڈر نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنا عصا دریائے نیل پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اور دریا خشک ہو گیا، اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے۔ وہ ہر ایک اپنے راستے سے نکل گئے، اور کچھ دیر بعد فرعون ملعون نے جا کر دیکھا کہ دریائے نیل میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں، اور انہی راستوں سے قوم بنی اسرائیل پار ہوئی ہے۔ تب اس نے سوچا کہ یا تو موسیٰ کے جادو کی وجہ سے یہ راستے بنے ہوئے ہیں، یا معجزہ پیغمبری سے۔ اگر یہ کیفیت میرا لشکر دیکھے گا تو شاید وہ ان پر ایمان لے آئے گا، پھر تو مجھے بڑی ہی ندامت ہوگی۔ تب حیلہ سازی سے اپنے لشکر کو کہا کہ اب ہم کو خوب یقین ہو گیا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، دیکھو تو جادو سے دریا کا پانی تک خشک کر دیا،
اور اپنی قوم کے واسطے 12 راستے بنا لیے تاکہ لوگ دیکھ کر اس کے خدا پر ایمان لے آئے اور اس کی نبوت کے قائل ہو جائے، اور دل میں یوں بھی کہتا تھا کہ میری فوج کو دریا میں ان کے پیچھے جانے سے پانی ڈبو دے گا، کیونکہ پانی دو طرفہ مثل پہاڑ کے معلق کڑا ہے۔ یہی دل میں پس و پیش کرتا تھا کہ دریا میں اپنا گھوڑا ڈالوں یا نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اور وہ مردود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور پھر ہر چند اس نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کے باگ تھامے، مگر رک نہ سکا، اور فرشتے سواروں نے آ کر لشکر کے گھوڑوں کو چاہک مار کر بیچ دریا میں ڈال دیا۔ جب فرعون کا لشکر بیچ دریا کے آ چکا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دریا میں عصا مار کر ان کے راہ بند کر دے۔ ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، چھوڑ دے دریا خشک، تحقیق وہ لشکر ڈوبنے والے ہے۔ تب وہ پانی جو دیوار سا ہو گیا تھا اور ہوا پر معلق تھا، وہی پانی دونوں طرف سے آیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہتا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر اور اس کے رسول پر۔ خدا کے فرمانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا، اے فرعون، تو ساری عمر اللہ کا مخالف رہا اور اب عذاب دیکھ کر ایمان لایا اور اب کامل یقین کرتا ہے۔ اب اس وقت کا یقین لانا کیا معتبر ہو سکتا ہے؟ تب ہے کہ ایک مشت خاک لے کر اس کے منہ پر ڈال دی، پس وہ بدبخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر مرا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون ملعون مع اپنے تمام لشکر کے خدا کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے حضرت موسیٰ، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے موج دریا نے ان سب کی لاشوں کو جہاں بن اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ہڈیاں ان کے درہم برہم ہو گئے تھے، ان کے قلب میں کچھ رمق جان باقی تھی۔ بنی اسرائیل دیکھتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، اور یہ کہ تم دیکھتے ہو۔ ایک شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے آرزو کی کہ اللہ مجھ کو فرعون سے ملا دے تو میں اس کے داڑھی سے اپنے گھوڑے کے باغ بناؤں گا۔ مرضی الہی سے اس نے اسی دن فرعون کو بارش سرخ دریا کے کنارے مردہ پایا۔ پھر اس نے اس کے داڑھی سے اپنے گھوڑے کے باغ بنائی، اور اس کے وزیر حامان کو بھی بہت تلاش کیا پر وہ نہ ملا۔ تب وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم مصر جاؤ اور حامان کو مصر میں ہی پاؤ گے، اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کو لے کر مصر میں آئے اور فرعون کے گھروں میں جا کر رہے، اور فرعون کے گھروں میں مال و اسباب بہت کچھ ہاتھ لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس نکالا ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور باعزت مکانوں سے، اسی طرح سے وارث کر دیا ہم نے قوم بن اسرائیل کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے مقام کریم فرمایا، اس واسطے کہ 70 مہمان خانے اس نے پرتکلف بنائے تھے، اور بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکانوں کا وارث کیا۔ اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا، وہ اندھا ہو کر ٹکڑا نان گدائی سے کاتا پھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں مناجات کی کہ یا الہی، تو نے تو فرمایا تھا کہ حامان کو فرعون کے ساتھ دریا میں غرق کروں گا، اور وہ اب تک زندہ ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اس کو میں نے خلق میں محتاج کیا
اور در بدر مانگتے پھرنا یہ ہر روز گویا اس کی نئی موت ہے، بلکہ 1000 درجہ اس سے مرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب ملک مصر تمام ان کے ہاتھ میں آیا اور کافر سارے نیست و نابود ہو گئے، تب خاطر جمع ہو کر اپنی بیوی صفورن کے پاس گئے، اور جس میدان میں اس کو رکھ کر گئے تھے جا کر دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے جو حضرت سے تھے وہ نہایت توانا اور خوبصورت ان کے پاس موجود ہے، اور بھیڑ بکریاں مال و اسباب سب سلامت پایا۔ وہاں سے ان کو لے کر اپنی والدہ کے پاس مصر میں تشریف لائے۔ ایفائے وعدہ حق تعالیٰ کے تھے کہ اب پھر کوئی طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کرے۔ پس وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طور پر بلا لیا تاکہ ان سے کچھ مناجات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔